کیا دیں گے ہمارے کیا حاجی خیریت ہے؟ آؤ جی، کوئی اجازت نہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ادھر ہی آگے آؤ جی، کیا حال ہے آپ لوگوں؟ آج کیا کہنا چاہیں گے غور صاحب؟ آج اجازت صاحب اندر جانے کی اجازت نہیں؟ ایک منٹ، ملاقات کی فہرست میں آپ کا نام بھی شامل ہے. آج دیکھ سکتے ہیں سیکورٹی کے بھی یہاں پہ سخت انتظامات کیے گئے ہیں. ابھی آپ کو یہاں پہ روک لیا، کیا کہنا چاہیں گے سر؟ سر کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم تو ہمیشہ سے آتے ہیں یہاں پر، یہ ہمارا رائٹ ہے، عدالت کا حکم ہے، عدالت کے حکم کی تعمیل میں ہم ادھر آتے ہیں. یہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل جج کا آرڈر تھا، پھر اس میں 3 ممبر بینچ کا آرڈر آیا، پھر اس میں ایس او پی کے مطابق ہمارا ایک ایگریمنٹ ہو گیا، ہمارا ایک کنسنٹ آرڈر آ گیا کہ فیملی کی ملاقاتیں ہوا کرے گی، وکلاء کی ملاقاتیں ہوا کرے گی. ٹیوزڈے والے دن وکلاء کی ملاقاتیں ہوگی اور باقی تھرسڈے والے دن فیملی کی ملاقات ہوگی. لیکن آج بھی یہاں روکا ہوا ہے، دیکھو آگے کی اجازت. اچھا گور صاحب، یہ بتائیے گا کہ حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں روز بروز، تو کیا معاملات ہیں کوئی ٹھیک ہونے کی آپ طرف صحیح فرما رہے ہیں، حالات کشیدہ ہو رہے ہیں، لیکن دیکھو یہ ملک میں کہتا ہوں انتشار اور کشیدگی کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا. سیاست میں اختلاف ضرور ہوتا ہے، لیکن سیاست میں دشمنی نہیں ہوتی. آپ ایک دوسرے کو خطرہ نہیں سمجھتے، آپ ایک دوسرے کو غلط الفاظ سے نہیں پکارتے. اس لیے اب کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لوگ جو نہیں چاہتے ملک میں ڈیموکریسی چلے، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ جی ایک بڑا ادارہ اور کچھ سیاسی لوگ آپس میں لڑ پڑے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ٹینشن ختم ہو، یہ مکمل طور پر ختم ہو اور تھوڑے سا ایز ہو اور ملک کی بہتری. اچھا گور صاحب، مزید یہ بتائیے گا کہ جو ٹویٹس کا ایشو چل رہا ہے وہ ابھی آپ کو کلیئرنس کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ میں وہ بندہ کیوں نہیں پکڑ رہے جو ٹویٹس کر رہا ہے اداروں کے خلاف؟ ساری چیزیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ اصلاح ہو، بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمارے بھی کنٹرول اور بس میں نہیں ہے. لیکن یہ گزارش ضرور کروں گا کہ جب ملاقاتیں ہوگی، خان صاحب سے ہوگی، بی بی سے ہوگی، تو یہ حالات ضرور بہتر ہو جائیں گے. دیکھیں فیملی کی ملاقاتوں پہ آپ سیاست نہ کریں، فیملی کو آپ ملاقات کی اجازت دیں، فیملی ہر صورت خان صاحب سے ملے، اسی طریقے سے وکلاء ملے. یہ دیکھو نا، 2-3 آپ ملاقاتیں کریں گے تو لوگ آئیں گے، خان صاحب سے بات کریں گے، بھائی کا کے جو حالات ہیں اس کو بھی بتائیں گے. تو میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ کے حالات بہتر ہوں گے. آپ لوگوں نے دیکھا جب خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی تھی تو ہم تو آلموسٹ کسی اور طرف چڑھ پڑے تھے اور شاید ابھی تک کچھ نہ کچھ ہو چکا ہوتا. لیکن جب اس قسم کی ریسٹرکشنز ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا. اسپیکر نے تو حکومت سے کوئی بات چیت ہوئی؟ آپ کی حکومت سے کوئی بات چیت ہوئی ہے ملاقاتوں کے دیکھیں، معاملے سے؟ ملاقات اسپیکر صاحب نے ضرور کہا ہے اور اسپیکر صاحب نے ہمیشہ سے اچھا کردار رول پلے کیا ہے. کچھ اس کے ساتھ اور بھی 1-2 ایسے حضرات ہیں جنہوں نے اچھا رول پلے کیا، لیکن ابھی یہ اختیار محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس ہے. میرے پاس جو ان رائٹنگ انسٹرکشن خان صاحب کی آئی ہے وہ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر کے پاس اختیار ہے. بات کرنی ہے نہیں کرنی ہے تو کس کے ساتھ کرنی ہے. میں نے اپنا اوپینین جو انہوں نے مانگا تھا، میں نے اپنا اوپینین دیا ہے. میں نے ان کو بریف بھی کیا تھا، پہلے کے حالات کے بارے میں بھی بریف کیا ہے. میں نے ان کو یہ بھی تفصیل بتائی ہے کہ کیا کچھ پہلے ہوا ہے. یہ بڑی بدقسمتی، ہم ایک موقع پہ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اتنا ضرور ہم کچھ ایسے سٹیپ لے لیے گئے تھے کہ ہم قریب تھے شاید ہمارے کوئی ڈائلاگ کی طرف چل پڑتے، لیکن کبھی ایسا ہوا نہیں تھا کہ ہماری ڈائلاگ ہو. بڑا انفارچونیٹلی ان سیاسی مسائل کا سیاسی حل ضروری ہے. گور صاحب اہم چیز یہ بتائیے گا کہ آپ کو اپنا محمود اچکزئی اور مولانا راجہ ناصر عباس 2 اہم لیڈر آپ کے پاس آئے، وہ آنے کے بعد چاہیے تھا کہ کوئی معاملات گورنمنٹ کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے تھے، وہ سر مزید کشیدہ ہو جا رہے ہیں. کیا فائدہ ان کے آنے کا سر؟ میں ان کو میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ کشیدہ نہیں ہونا چاہیے. یہ لفظ کشیدگی مزید سیاست سے ختم. اگر آپس میں آپ کی کشیدگی اتنے تک بڑھ جائے اور ایسے ہوں گے تو عوام تو پارلیمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے، عوام رہنماؤں کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم ضرور کہتے ہیں خان صاحب سب سے بڑے رہبر رہنما ہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہاں انسٹیٹیوشنز بھی ہیں، یہاں پارلیمنٹ بھی ہے، ایک طریقہ کار ہے، اس سے مطابق چلتے ہیں. ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم اس سسٹم کا حصہ رہتے ہوئے اس میں تبدیلی لائیں اور اسی کے لیے کوشش کرتے ہیں. اگر کشیدگی کم نہیں ہوتی تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی کہ 2 سال 3 سال کے بعد اگر ہم یہاں کھڑے ہیں اور پھر بھی 9 مئی والے جیسے حالات ہو اور لوگ تشویش میں مبتلا ہو اور لوگ جو ہے ایک ہیجان کی کیفیت ہو کہ کس طرف چل پڑے، تو بہت بڑی مایوسی کی طرف لوگ چلے جائیں گے. پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. مئی 2025 کے بعد الحمدللہ پاکستان ایک نیو ورلڈ آرڈر کی طرف چلا گیا. پاکستان نے اپنے 5 گنا زیادہ دشمن کو ڈیفیٹ کر دیا اور ہم سب نے فوج کو سراہا، ان کے کردار کو سراہا. ہم فوج کے ساتھ رہے،
पूरी कौम फौज के साथ रही और बेहतरी की तरफ मुल्क चला गया। इस सूरत हाल में जब इतना सारा कुछ हुआ है, मुल्क अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकता कि मजीद कशीदगी। गौर साहब, आप नहीं समझते कि जो दारों के खिलाफ आपकी पार्टी के लोग बातें कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुलाकातें हो गई तो आप देख लीजिएगा, हम हालात को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। ये बताइएगा कि अडियाला जेल के मुलाकातें बंद हैं तो क्या कोई कमेटी बन रही है? देखिए, मुलाकातें बंद है, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। सनाउल्लाह वो कल इसका जिक्र ज़रूर हुआ है और हमारी कोशिश है कि मुलाकातें हो और ओवरऑल हालात बेहतर। बहुत शुक्रिया।